اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ذکر عقیب الصلاۃ، نماز کے اختتام پر ذکر کرنا، نماز کے بعد ذکر کرنا۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رفع الصوت بالذکر، کہ ذکر کرتے ہوئے آواز کا بلند کرنا، حین ینصرف الناس من المکتوبہ، جب لوگ فرض نماز پڑھ کے پھرا کرتے تھے، کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا معمول تھا، یعنی جب فرض نماز پڑھ کے پھرا کرتے تھے تو بلند آواز سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ کرتے تھے۔ ذکر کے الفاظ کے وہ آگے آئیں گے۔ قال ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، تو میں جب سنا کرتا تھا اس آواز کو تو پہچان جایا کرتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ وفی لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز کا اختتام وہ پہچان نہیں پاتے تھے الا بالتکبیر، مگر جب آپ اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے، اور تکبیر عموماً اللہ اکبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وعن وراد مولا مغیرہ بن شعبہ، وراد جو کہ آزاد کردہ غلام ہے مغیرہ بن شعبہ کا، وہ فرماتا ہے، املا علی المغیرۃ بن شعبہ من کتاب الی معاویہ، کہ مجھ سے لکھوایا مغیرہ بن شعبہ نے ایک مکتوب، ایک خط جو کہ معاویہ کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا، اور اس میں تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد، پھر فرض آ گیا، کیا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم، اے اللہ، لا مانع، نہیں ہے کوئی مانع روکنے والا، لما آتیتا، جسے تو دے دے، ولا معطی، اور اسے کوئی دینے والا نہیں، لما منعت، جس سے تو روک لے، ولا ينفع، اور نہیں نفع دے گی، ذا الجد منک الجد، کسی بزرگ کی بزرگی تجھ سے، کسی بزرگ کی بزرگی تجھ سے اسے بچا نہیں پائے گی، نفع نہیں دے گی۔ تو کہتے ہیں ثم وفدت بعد علی معاویہ، تو میں اس کے بعد معاویہ کے پاس گیا، فسمعتہ یأمر الناس بذلک، تو میں نے سنا کہ وہ یہی الفاظ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پڑھو، حکم دے رہے تھے۔ اچھا، اور ایک روایت کے الفاظ میں اضافہ ہے، اس میں یہ بھی ہے، کان ینہی عن قیل وقال، منع کیا کرتے تھے وہ کیل کال سے، کیل کال کہتے ہیں فضول گفتگو کرنا، کہ فلاں نے کہا گیا یہ ہوا وہ ہوا، واضاعۃ المال، اور مال کے ضیاع سے، مال ضائع کرنا، وکثرت السؤال، اور فضول سوالوں کی کثرت، وکان ینہی عن عقوق الامہات، اور آپ منع کیا کرتے تھے والدین کی نافرمانی سے، ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور یا دفن کرنے سے، ومنع وہات، اور لوگوں کو روکنے اور خود مانگنے سے۔ اچھا جی، نماز کے بعد ذکر کرنا، اور وہ بھی فرض نماز کے بعد۔ تو فرمایا کہ عبداللہ بن عباس راوی ہیں، تو عبداللہ بچے تھے، اور اصول یہ ہے کہ آگے مردوں کی صفیں ہوتی ہیں بڑوں کی، درمیان میں بچوں کی، اور آخر میں خواتین کی۔ اس وقت یہ اصول تھا، کیونکہ مسجد ایک ہی تھی، تو آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے بچے، اور اس سے پیچھے خواتین ہوتی تھیں۔ تو اب چونکہ معاملہ سارا سہولیات زیادہ ہو گئی ہیں، اور مساجد بھی وسیع ہیں، اور باقاعدہ خواتین کے لیے علیحدہ گیلری میں یا علیحدہ سسٹم ہوتا ہے، تو اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی اصحاب تھے ان سب کا معمول تھا کہ وہ فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے وہ ذکر کیا کرتے تھے،
ذکر کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھا کرتے تھے اونچی آواز سے، آہستانی۔ اچھا، تو کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے تو ہم اس آواز سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ تو یعنی آپ سلام پھیرتے ہوں گے، اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، تو سلام پھیرتے تھے تو جو قریب تھے آپ کے پیچھے ان کو تو آواز جاتی ہوگی، اور جو دور ہوتے ہوں گے ان کو ممکن آواز نہ جاتی ہو، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا اور اونچی آواز سے ذکر ہوا تو پھر تو مسجد کچھ نہ کچھ گونج جاتی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آواز سے ہم پہچان جاتے تھے کہ اللہ کے رسول نماز سے اور باقی ساتھی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو لفظ ہے تکبیر، اور تکبیر عموماً اللہ اکبر کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے بعض ساتھی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں تکبیر سے مراد استغفار ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کے اختتام پر اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ اونچی آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے ہیں، تو وہ تکبیر سے استغفار مراد لیتے ہیں۔ پھر ان کی ایک دو دلیل اور بھی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جی عرب کے ہاں بھی نماز کے اختتام پر وہ استغفار کے الفاظ عموماً سنے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں وہ جو مسنون جو دعائیں ہیں حصن المسلم کی صورت میں جو عرب سے چھپ کے آئی ہیں، تو ان میں بھی استغفار کا لفظ ہے اور تکبیر کا لفظ نہیں ہے اصل میں، ترجمے میں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں اس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کے استدلال اپنے ہیں۔ تو یہاں تو لفظ تکبیر ہے اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر عموماً بولا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھ لیں جب نماز کا ہم پیچھے حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نماز کی ابتدا کیا کرتے تھے بالتکبیر، اللہ اکبر کے ساتھ، تو اللہ اکبر کے الفاظ۔ اچھا، اس کے بعد دوسری حدیث فرمایا کہ وراد کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کے آزاد کردہ غلام، کہتے ہیں مجھے کہا مغیرہ نے جو کہ میرا مالک تھا کہ آپ نا یہ ایک خط لکھو، ایک تحریر لکھو۔ تو کہتے ہیں وہ تحریر انہوں نے لکھوا کے سیدنا معاویہ کے پاس بھجوائی، اور اس میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اب یہ 2 دعائیں ہیں، عموماً ہم لا الہ الا اللہ یہ پوری ایک دعا، اور اس طرح اللہم لا مانع لما اعطیت یہاں سے اس کے الفاظ تبدیل ہو گئے۔ اچھا، یہ جو لا الہ الا اللہ یہ اس کی فضیلت آپ نے سن رکھی ہوگی، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھ لے اور شام کے وقت یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھ لے تو اس سے بڑی عظیم عبادت اس دن ثواب کا کام کسی نے نہیں کیا، کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی اس سے بھی زیادہ یہ پڑھ لے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے کیونکہ اس کے اندر نا توحید ہے۔ شروع میں ہی ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اچھا، تو اس میں بھی وہی بات توحید کی بات آ گئی کہ توحید کی اس میں الفاظ کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ گئی۔ تو اس کو ویسے کثرت سے پڑھنے سے بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اچھا، تو اب فرمایا کہ آپ علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ سچا معبود کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر جو معاملہ ہے فرض نماز کے بعد بجائے اس کے کہ ہم ذکر کریں جو مسنون طریقہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ اور معاملہ کر لیتے ہیں جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے اجتماعی دعا۔ اجتماعی دعا، اچھا، اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا، کبھی کبھار کر لینا جب کسی کی طرف سے گزارش کی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک ساتھی آ گیا کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام خشک سالی قحط سالی اور بارش نہیں ہو رہی اور معاملہ بڑا خراب ہو چکا ہے اور جانور مر رہے ہیں، دعا کیجئے۔ تو آپ نے اسی وقت دعا شروع کر دی، اسی وقت دعا شروع کر دی۔ تو صحابی فرماتے ہیں ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، دعا ختم نہیں کی تھی کہ بادل آئے اور اتنے برسے پورا ہفتہ برستے ہی رہے۔ اگلی دفعہ پھر جب جمعہ آیا وہ بندہ گیا کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام ہاں
اتنا زیادہ پانی آ گیا ہے کہ اب تو جانور ڈوب رہے ہیں، گلیاں پانی سے بھر گئی ہیں، اللہ سے دعا کریں، پھر آپ نے ہاتھ. تو جب کوئی اس طرح کا تقاضا کرے بھائی آپ اجتماعی دعا کروا دیں، یہ معاملہ ہمارا چل رہا ہے اور اس میں اجتماعیت کا ہی معاملہ ہو، تو آپ پھر کروا سکتے ہیں. اچھا، لیکن ایک مستقل اس کو عادت بنا لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ بھی نماز کا ہی حصہ ہے، یہ غلط ہے. مستقل اس کو عادت بنا لینا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر. اب دیکھ لیں بعض جہاں پر یہ مستقل یعنی اس کو مزاج بنایا ہوا ہے، وہاں پر کوئی نیا ساتھی چلا جائے اور جا کر نماز پڑھے اور نماز کے بعد دعا نہ کرے، وہ سمجھتے ہیں ہماری نماز ہی نہیں ہوئی. یعنی وہ سمجھتے ہیں دعا جو ہے نا یہ اتنی اہم ہے کہ یہ ہم کریں گے تو نماز ہوگی، نہیں کریں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس طرح کا ذہن بن چکا ہے جو کہ غلط سوچ ہے، اور اسی سے پھر کیا ہوتا ہے دین میں بگاڑ اور دین کے اندر جو اضافے اور یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو اصل فرض ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور جو بعد میں جس کی کوئی اس یعنی واضح نص بھی نہیں ہے کہ مستقل یہ کی جائے، اس کو لوگ اتنی اہمیت دے دیتے ہیں. تو مسنون یہ ہے، نہ کہ وہ دعا آپ جتنے بھی ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے، در حقیقت وہ ساری دعائیں ہیں، ساری دعائیں. اللہ اکبر، اس طرح استغفر اللہ کیا ہے، استغفار دعا ہے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے. تو یہ اسی طرح پھر اللہم انت السلام ومنک السلام شروع سے لے کر پھر یہ آ گیا لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ بھی دعا ہے. اسی طرح اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اللہ جس کو تو دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اچھا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اب اس کا نا معنی آپ دیکھ لیں کہ اے اللہ لا مانع لما اعطیت، جسے تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اگر میں مدرسے میں ہوں، میں آپ سے بات کرتا ہوں ابھی. اچھا، اللہ رب العالمین اکیلا سب کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین اکیلا سب کے لیے کافی ہے. تو جو بندہ اللہ سے بنا کے رکھے، اللہ اسے دینا چاہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ساری جتنی نہ صرف انسان بلکہ انسانوں کے علاوہ نا بہت مخلوقات ہیں، اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو خشکی کا ٹکڑا ہے یہ چھوٹا سا ہے اور بڑا حصہ سمندر، اور سمندر میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات رکھی ہیں کہ انسان کا وہم و گمان، بڑی بڑی مچھلیاں، ہاں، وہیل، شارک، ڈولفن، اتنی بڑی کہ وہ بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں نا ان سے بھی، ہاں. تو اتنی بڑی مخلوقات. اچھا، تو کتنی مخلوقات ہوں گی؟ اب وہ ساری مخلوقات ایک طرف ہو جائیں اور اکیلا اللہ، تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہے، دنیا وما فیہا، بلکہ آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر ساری مخلوقات، یہ ساری اللہ کی غلام ہے، پیدا کردہ ہیں، مخلوق ہیں. اور آقا آقا، مالک مالک ہوتے ہیں، ہاں، غلام غلام ہوتے ہیں. تو اب ایک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھتے ہیں. تو اب اللہ اس کو نوازنا چاہے تو ساری دنیا والے مل جائیں تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. سمجھ آ گئی؟ اب آپ دیکھ لیں اس وقت بھی جو لوگ اللہ والے ہیں، جو دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کر چکے، نکل چکے، اور اس وقت بھی دین کی خدمت میں وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ساری دنیا، سارا عالم کفر چاہتا ہے کہ وہ ان کو کیا کر دے، ہٹا دے، مٹا دے، ختم کر دے، دنیا سے ختم کر دیں، لیکن کچھ نہیں کر پا رہے. کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو یا جو اللہ کے ساتھ اپنا لنک مضبوط کر لے، سارے لوگ مل جائیں اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. لیکن جب معاملہ الٹ ہو جائے، ہوتا یہی ہے نا، ہمارے ہاں الٹ ہو جاتا ہے معاملہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام دین میں تو ایسے ہے، لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ فلاں یہ وہ، بچے کہہ رہے ہیں، ہاں، گھر والی کہہ رہی ہے، یہ معاملہ ہے. یار وہ لوگوں کو منہ بھی تو دکھانا ہے، محلے والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی تو ہے، تو کیا کریں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو ہم یہاں آ کے نا ہار جاتے ہیں، یہاں آ کے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ کو کیا کر لیتے ہیں ہم، ثانوی حیثیت دے کر ناراض کر لیتے ہیں. تو ہمارا اللہ اس وقت ہم سے ناراض ہے، ہمارا اللہ اس وقت ہم سے ناراض ہے. اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ بیماریوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ ہر جگہ مسلمانوں کا پٹنا، ہاں، ہر جگہ مسلمانوں کا مظلوم بن جانا، ہر جگہ مسلمانوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جانا. حالانکہ اس وقت آپ دیکھ لیں
تعداد کوئی کم نہیں ہے، بہت زیادہ، 1 ارب، یہ 1.25 ارب سے زیادہ کی کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت جو کرنسی مضبوط ہے وہ کس ملک کی ہے؟ سب سے مہنگی جو کرنسی ہے، سمجھا گیا، کویتی دینار، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ اس کے مقابلے میں ان کی جو کرنسی کم ہے، لیکن کوئی اہمیت ہے اس کی؟ نہیں ہے۔ یعنی کرنسی ہو گئی، معیشت ہو گئی، سہولیات ہو گئی، معاملات ہو گئے، تعداد، سب کچھ، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ غثاء ان کا غثاء السیل، تمہاری مثال جھاگ کی مانند ہوگی، جھاگ، کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ تو اب ہم راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا یہ قرآن اور حدیث نسخہ ہے، یہ نسخہ ہے۔ جب اس کو ہم اپنائیں گے، سینے سے لگائیں گے، پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، زندگی اس کے مطابق گزاریں گے، تو پھر ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، ہم اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہم کہیں نہیں جی قرآن حدیث پہ تو عمل کرنا نہیں، نماز ایک نہیں پڑھنی، ہاں دینی احکام پہ عمل کرنا نہیں، رمضان آ جائے تو کیا کریں، مجبوری ہے، دن بھر بھوکے رہ نہیں سکتے، کمزوری ہے، روزہ ایک نہیں رکھنا، اور پھر کہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، تو یہ تو پھر معاملہ صحیح نہیں ہے۔ جب ہمارے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ معاملات ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرا یہ اصول ہے، سیدھی سی بات ہے، میرا یہ اصول ہے، جو میرے اس اصول کے مطابق کرے گا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں نے نا اپنے خاص اصول بنائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اس اصول کے مطابق آپ مجھ سے یہ کر لیں، بات کر لیں، اگر اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اب دنیا کے اسی طرح ملکوں کے قوانین ہوتے ہیں، اداروں کے قوانین ہوتے ہیں، اور ہر قانون کی پیروی کرنا اور اس کی پاسداری کرنا اس لمٹ میں ضروری ہوتا ہے، اور حق بنتا ہے کی جائے۔ تو اسی طرح جیسے ہمارے قانون ہے، قوانین ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی قوانین ہیں۔ تو ہم اپنے قوانین کی تو پیروی کریں اور سارے معاملات، لیکن جب اللہ کا معاملہ ہے پھر ہم کہیں نہیں جی اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم کریم، سب اپنی جگہ، لیکن اس اللہ کے قوانین بھی ہیں جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب لشدید، بڑا سخت ہے، عذاب، غصہ بڑا سخت ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ تو بات چلی تھی کہ اللہ جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک سکتا نہیں، اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے پھر ساری دنیا مل جائے، ساری سہولیات، سارے لوگ کوشش کر لیں، اسے کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ سپر پاور اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو یہ الفاظ چھوٹے چھوٹے 2 جملے ہیں، لیکن ان کا معنی کیا ہے؟ اتنا بڑا ہے۔ پھر فرمایا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کسی بزرگ کی بزرگی تیرے پاس اس کو کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکے گی۔ دنیا میں تو ہے نا جو بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ سے مراد یہاں پر ہے عزت دار، اشراف، ہاں بڑے عہدے والے، عزت والے، خاندانی لوگ ہوتا ہے نا، کہ جب معاملات ہو جاتے ہیں تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو بہت سی سہولیات مل جاتی ہیں، بہت سے موقع پہ ان کی جان چھوٹ جاتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جب وہ پھنس جاتے ہیں تو اپنے اثر و رسوخ اور یہ چیزیں استعمال کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تیرے ہاں کسی بزرگ کی بزرگی کچھ بھی نہیں ہے، کسی بزرگ کی بزرگی بھی، کیونکہ سارے بزرگ مل جائیں نبی سے تو نہیں بڑھ سکتے، اور وہاں تو انبیاء بھی پریشان ہوں گے، نبی بھی پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی پریشان ہوں گے، اور پریشانی کی وجہ سے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے حکم سے جب چاہے گا آپ کو حکم دے گا اور پھر آپ سر اٹھائیں گے۔ تو جب نبی بھی وہاں مجبور ہوں گے تو یہ سارے کے سارے انسان مل جائیں، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے بابے، بڑے بڑے فلاں، ہاں جتنے بھی بڑے بڑے کرسیوں والے، عہدوں والے، تو اللہ کے ہاں کوئی کچھ نہیں ہے، بالکل اللہ کے ہاں تو یہ کن فیکون، ختم، اللہ کہتا ہے چل ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ ہلکی سی ایک بھیج دی نا، تھوڑا سا یہ وائرس بھیجا ہے، کیسے پوری دنیا کے اندر پریشانی بچی ہوئی ہے، ہاں کرونا کرونا کرونا، سارے پریشان ہیں، اور کہتے ہیں نا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ یہ ہلکا سا ٹچ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جب اصل کا طاعون آ جائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اصل جو طاعون ہے بس ایک پھوڑا نکلتا ہے، اس کے بعد پھر
ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کچھ نہیں ہے. وہ تو ایک اچھا یہ انسان ہے اتنے بڑی مشینری بنائی, تھوڑی سی کوئی رگ اللہ تعالیٰ آگے پیچھے کر دینا ختم. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ماڑی کے اندر کچھ عرصہ میں رہا تو وہاں ایک ساتھی ہے, وہ نا امام صاحب ہے, نابینے ہیں. تو ان کے بھائی بتانے لگے کہ یہ صحیح تھے چھوٹی عمر میں, بالکل صحیح سلامت, نظر بھی ان کی بالکل صحیح تھی. تو یہ گرے چھت سے گرے تو ان کو تھوڑا دماغی چوٹ آ گئی. اچھا اب ان کو لے کر گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی ان کا نا تھوڑا اندر معاملہ ڈیمیج ہو گیا تو تھوڑا آپریشن کرنا پڑے گا, اس کے بعد یہ صحیح ہوں گے. اچھا جی ٹھیک ہے جی کر دیں. لے کر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ آنکھ کا چھوٹا سا بالکل باریک, بال سے بھی زیادہ باریک اس کی نا بالکل چھوٹی ایک ہوتی ہے, تو کہتے ہیں وہ باریک سی جو چیز تھی نا وہ کٹ گئی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی, یہ نابینا ہو گئے. سمجھا گئی. تو انسان تو یہ ہے, ہلکا سا اللہ تعالیٰ اندر سے ایک رگ بند کر دے بندہ گیا. تو یہ انسان ہے. اور پھر یہ انسان کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا بہت بڑا رب. ہاں ورلڈ چلے گا تو ہمارا چلے گا. تو بارہ فرمایا کہ اللہ کے یہاں کسی بزرگ کی بزرگی کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ خط بھجوا دیا گیا سیدنا معاویہ کے پاس. پھر ایسا ہوا کہ ہم گئے ان کے پاس وفد کی صورت میں, تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس چیز کے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے. اور ایک حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کیا کرتے تھے قیل وقال سے. قیل وقال کا معنی ہے فلاں نے یہ کہا, فلاں جگہ یہ بات کہی گئی, فلاں ایسا کہہ رہے, سنی سنائی باتیں کرتے رہنا, فضول گفتگو کرنا, ہر وقت لگے رہنا. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ انسان جتنا زبان سے الفاظ نکالے گا اتنا زیادہ اس سے غلطی ہونے کا خطرہ ہے. اور جتنا آپ اس کو کم استعمال کریں گے اور ضرورت کے وقت کریں گے تو اتنا اس میں بچاؤ ہے, فائدہ ہے. تو قیل وقال سے آپ علیہ السلام منع کرتے تھے. اور وَإِضَاعَةِ الْمَال, اور مال کے ضیاع سے, ضائع کرنے سے. مال کا ضائع کرنا, جہاں مال آپ خرچ کریں اور اس کا فائدہ آپ کی ذات کو پہنچ رہا ہو, یا پھر ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہو, دین کو فائدہ پہنچ رہا ہو, خرچ کریں. اور جہاں اس طرح کا معاملہ نہ ہو, بلکہ جب اس طرح کا ماحول آتا ہے, کوئی رسم آتی ہے, کوئی اس طرح کا موقع آ جاتا ہے, شادی بیاہ کا ہو گیا, دوسرا تیسرا ہو گیا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ لوگ صحیح لٹاتے ہیں. اچھا وہ دوسرے کچھ خاص نہ دن مقرر کیے ہوئے ہیں, خاص ایام مقرر کیے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان دنوں میں بھی لوگ یہ آتش بازی اور اس طرح میں بہت پیسہ لٹاتے ہیں, بہت اندھا دھند خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا وَإِضَاعَةِ الْمَال, نبی علیہ السلام مال کو فضول ضائع کرنے سے منع کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا, کیونکہ آپ کو یہ مال ملے, ٹھیک ہے محنت آپ نے کی ہے, لیکن دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور جو اللہ جس انسان کو جو نعمت دے گا, ہر نعمت کا سوال ہوگا, ہر اور خصوصاً جو مالدار ہوں گے, اور ان کا سوال تو ویسے مشکل ہوگا کیونکہ وہاں پر ہر پیسے کا حساب دینا ہوگا. اور پیسے کے بھی وہ نیچے حصے ہوتے تھے نا, وہ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو پیسے سے نیچے بھی کچھ, تو ہر چیز کا حساب ہوگا. اس کے بعد فرمایا کثرت السؤال, سوالوں کی کثرت. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوال, ٹھیک ہے سوال کرنا اچھی بات ہے, پوچھنا چاہیے دین کے بارے میں سارے معاملے, لیکن فضول قسم کے سوال, بس سوال پہ سوال. دوسری چیز ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات نا انسان سوال سمجھنے کے لیے نہیں کرتا, پھنسانے کے لیے کرتا ہے. دیکھا کہ یہ یہاں سے نکل ہے, کہیں اور سے جا کے کوئی اور اس کا زاویہ پیش کر دیا. تو فرمایا اس طرح کے جو فضول سوال ہیں ان سے بھی نبی علیہ السلام منع فرمایا کرتے تھے. وَكَانَ يَنْهَا ان عقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانی سے آپ منع کیا کرتے تھے. لو جی, کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا, ماؤں کی نافرمانی. ہاں تو اسلام نے تو عورت کو بھائی بڑا حق دیا, اتنا حق دیا, ماں بنا کے کہا کہ قدموں تلے جنت ہے, بیوی بنا کے کہا کہ خیرکم لأہلہ, بہتر وہ ہے جو اپنی زوجہ کے لیے بہتر ہے. ہاں اسی طرح فرمایا کہ میں اپنی زوجہ کے لیے بہتر ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا بہن بنایا تو بھائی جیسا ایک محافظ اس کو ساتھ دے دیا, بیٹی بنایا تو کہا رحمت ہے. تو اتنے حقوق دیے, نہ صرف دنیا میں, فرمایا کہ
انسان جہاں پر عمل کرے گا اور اس کے والدین کے درجے موت کے بعد وہاں بلند ہو رہے ہوں گے۔ تو اسلام تو اتنا عورت کو حق دے رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی اسلام تو عورت کو حق نہیں دیتا، اسلام تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شہزادی بن کے سکون سے رہے، اور مرد کو اسلام کہتا ہے جا بھی کما کے لے اور اس کو کھلانے، اس کا لباس، اس کا سارے معاملات، اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی، جو کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جو ماں باپ والدین ان کی نافرمانی کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ آپ وضو کریں گے ہاتھوں سے، منہ سے، کلی سے منہ جھڑ جائیں گے، استغفار کریں گے، جو گناہ خود بخود معاف ہوتے ہیں ان کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ کہتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو فرمایا جو والدین کا نافرمان وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رغیم انف ثم رغیم انف ثم رغیم انف، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک کون جی؟ جس نے من ادرک والدی، اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں، ایک کو یا دونوں کو، اور خدمت کر کے جنت نہ پا سکا۔ تو اسلام تو اتنا حق دے رہا ہے والدین کو بھی، ماں کو بھی، عورت کو بھی، اور لوگ کہیں نہیں جی اسلام تو حق نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر لوگوں کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، اسلام غلط نہیں ہے، اسلام برحق اور سچ ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام والدین کی نافرمانی سے منع کرتے تھے۔ ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، تو یعنی درگور سے مراد دفن، یہ پہلے ایک چند واقعات ہوتے تھے عرب کے اندر۔ اچھا، لیکن اس سے مراد عموماً جو بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو۔ اس وقت بھی کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ سرفرے ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں بیوی کو، اور پھر حد سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ انتہائی غلط بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات ہیں، جو بھی بیٹا بیٹی یہ سارے اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ انسان راضی رہے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث کے جس کی 2 بچیاں ہو گئے، اس نے ان کی اچھی پرورش کی، اچھی طرح پرورش کرنے کے بعد، ان کی اچھی پرورش، تعلیم، تربیت کرنے کے بعد پھر ان کو شادی بیاہ کے معاملے کر دیے، تو فرمایا اس نے اپنی جنت پکی کر لی۔ سمجھا کہ بیٹیوں کی یعنی خصوصی ذکر ہے بیٹیوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں۔ تو ووعد البنات، آپ بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرنے سے، زندہ درگور کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ ومن وہات، منع کرنا اور مانگنا، ان لوگوں کو منع کرنا کہ بھئی یہ بری چیز ہے، ایسا نہیں کرو، یہ نہ کرو، خود وہ کام کر لینا۔ سمجھا گئی؟ 2 رخا مسلمان، 2 رخا، لوگوں کے سامنے کچھ ہوتا ہے اور اندر میں کچھ، لوگوں کو کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، اور خود جیسے موقع ملتے وہ کام کرنا شروع کر دیتے۔ تو فرمایا کہ اس چیز سے بھی آپ منع کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کی جو ہماری احادیث تھی ان سے جو ہمیں فائدے ملے، وہ پہلی چیز یہ کہ نماز کے بعد ذکر کرنا، مسنون ذکر، اور نماز سے اختتام کرنا سلام کے بعد تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی سن لیا کہ اجتماعی دعا بوقت ضرورت مانگی جا سکتی ہے، لیکن مستقل عادت یہ مسنون نہیں ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کے ذکر کی فضیلت، اور اللہم لا مانع لما اعطیت، اس ذکر کی فضیلت۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب معلوم ہوتا تھا کہ یہ ذکر آپ کیا کرتے تھے تو وہ بھی کیا کرتے تھے، اور باقی امور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔